الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ربه وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مصیبت، پریشانی، الجھنوں سے واسطہ نہ پڑے۔ جب تک سانس میں سانس ہے مجھے اور آپ کو پریشانیوں کے خاردار جنگل سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ آپ مجھ سمیت اس چھت کے نیچے جتنے دوست موجود ہیں، ہم میں سے ہر کسی کو زندگی کی کسی نہ کسی مشکل، پریشانی، الجھن کا سامنا ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام سمیت دنیا میں کوئی انسان ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور الجھن نہ ہو۔ جو کاروبار کے اعتبار سے مطمئن ہے اس کو کوئی اولاد کی پریشانی، جو کاروبار اور اولاد دونوں کی طرف سے پرسکون ہے اس کو خود سے کسی بیماری کا سامنا ہے۔ جس کے پاس یہ تینوں نعمتیں ہیں اس بیچارے کا مکان کرائے کا ہے، اگر مکان بھی ذاتی ہے، رشتہ داروں میں کوئی ایسی ٹینشن اور پریشانیاں ہیں
آپ جس بندے کے پاس بیٹھ جائیں ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی الجھن اور پریشانی سے گزر رہا ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص اللہ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی جس پر اللہ کا اتنا فضل ہو، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو گئی۔ پیدا نہیں ہوئے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دنیا میں آئی ہی ہے کچھ عرصہ بعد والدہ گئی، کفالت دادے کے پاس چلی گئی، دادا بھی ابھی بالکل بچپن میں ہی ہے، دادا بھی رخصت ہو گئے، چچا کی کفالت میں آ گئے، چچا جو ہے وہ غریب آدمی ہے ابو طالب، چھوٹی عمر میں ہی بکریاں چرا کر جنگل سے خشک ایندھن لا کر اس کو مکہ میں بیچ کر دونوں جہانوں کے امام گزارا کر رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا تصور کرو، ہم میں سے کمزور بندے پر بھی کبھی یہ وقت نہیں آتا کہ وہ باہر سے جا کے بالن لائے یا بکریاں چرا کر گزارا کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا۔ پریشانی اور تکلیف اس حد تک کہ بھائی رسول اللہ، صحیح حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا مجھے بخار 2 بندوں کے برابر چڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بخار بھائی کتنا چڑھتا تھا؟ ہلکا بخار اللہ کے نبی کو نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بخار ہوتا تھا اتنا شدید ہوتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحیح حدیث میں ہے ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے 2 بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آخری 14 دن اتنی شدت کا بخار رہا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر صحابہ کرام نے مدینہ کے 7 کنویں تھے اور اس زمانے میں 7 کنووں کا پانی لے کر بخار والے کو نہلایا جاتا تھا تاکہ بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ 7 کنووں کا پانی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر مشک باندھ دیتے تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی حضور علیہ السلام پر گرتا رہے، بخار کی اتنی شدت ہے۔ تو بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں حالات، پریشانیاں، مشکلات، بیماری، الجھنیں ہیں، تو بھائی پھر کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں؟ ہر کسی کو یہاں پریشانی سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ان پریشانیوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو ان پریشانیوں سے نمٹنا کس طرح ہے؟ حالات کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے؟ تو بھائی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبیوں نے اور پیغمبروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی مشکلات کا پورے قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ انبیاء علیہ السلام مشکل حالات میں کیا عمل کرتے تھے، کس طرح مشکلات کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو پورے قرآن کریم پر اگر ہم نظر ڈالیں تو انبیاء علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اور طرز عمل جو میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ تقریباً تمام نبیوں نے ہر پریشانی میں 5 کام کیے۔ بھائی کتنے کام کیے؟ اگر ہم بھی
اس دنیا کی زندگی میں ان 5 کاموں کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کو ہر وقت مد نظر رکھیں، ان کو زبانی یاد کر لیں۔ سچ بات یہ ہے، ایک تو دنیا کی پریشانیاں نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھی توڑ دیں گے، الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیں گے، ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اور کوئی مسلمان یہ 5 کام کر کے دیکھے، پھر اس کو یہ نہیں کہنا پڑے گا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے گولی کھانی پڑتی ہے۔ اس مسلمان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں مایوس ہو رہا ہوں، مجھے حالات توڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں پر مشکلات آئی، بہت آئی، دنیا کی بھی آئی، دین کی بھی آئی، ہر اعتبار سے آئی، لیکن ہر نبی نے بھائی کتنے کام کیے؟ 5 کام۔ میں ان 5 کاموں کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، پہلے ان کو یاد کر لیجئے۔ وہ 5 کام کیا ہے؟ نمبر 1 صبر اور امید۔ نمبر 1 صبر اور امید۔ نمبر 2 تعوذ و پناہ۔ الفاظ سے ڈریے نہ، میں تشریح کروں گا انشاءاللہ آگے۔ نمبر 1 صبر اور امید۔ نمبر 2 تعوذ و پناہ۔ نمبر 3 توکل اور یقین۔ نمبر 4 تفویض الی اللہ۔ نمبر 5 انابت الی اللہ۔ یہ 5 کام دوبارہ سن لیجئے۔ میں اب ان کا نمبر 1 صبر و امید، نمبر 2 تعوذ اور پناہ، نمبر 3 یقین اور توکل، نمبر 4 تفویض الی اللہ، نمبر 5 انابت الی اللہ۔ یہ 5 کے 5 الفاظ خود قرآن نے استعمال کیے۔ اب ذرا تھوڑی سی ان کی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گر سکھایا وہ یہ کہ جب آپ کو دنیا کی مشکلات تنگ کرے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور اپنے اللہ سے پر امید رہنا ہے۔ آپ نے کس سے کام لینا ہے؟ صبر سے، اور اپنے اللہ سے کیا رہنا ہے؟ پر امید۔ حالات جیسے کیسے کٹھن ہو، اسباب کے تحت چاہے زندگی ختم ہوتی نظر آئے، سانس ٹوٹنے لگے، حالات توڑے، قدم قدم پر مایوسی اور بے بسی ہو، لیکن ایک بندہ مومن کیا کرے؟ صبر کرے اور اپنے اللہ سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم تقریباً 90 جگہ دیا ہے۔ پورے قرآن میں حضور علیہ السلام کو صبر کا حکم کتنی جگہ ہے؟ 90 جگہ۔ اے نبی جی آپ ذرا حوصلہ کیجئے، آپ ذرا صبر کیجئے، دیکھیے تو صحیح آگے ہم کرتے کیا ہے۔ آپ ذرا جلد باز نہ ہو، آپ حالات سے ٹوٹے نہ، ذرا صبر کیجئے اور کس کے حوالے کیجئے؟ اللہ کے حوالے کیجئے۔ آپ دیکھنا اس صبر کا نتیجہ اللہ کیا نکالے۔ اس لیے سورہ احقاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسا اللہ کے عظیم الشان پیغمبروں نے صبر کیا ہے، ولا تستعجل لهم، اور آپ جلدی نہ کیجئے۔ یہ جو صبر ہے یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، بھائی ذرا توجہ کرنا، صبر بزدلی نہیں ہے، صبر حالات سے سمجھوتا نہیں ہے، صبر مایوسی کا نام نہیں ہے۔ ہم صبر سمجھتے ہیں جب ہم مشکلات کا مقابلہ نہ کریں تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا میں پھر صبر کرتا ہوں اب،
کسی سے پیسے لینے ہیں وہ دے نہیں رہا، وہ طاقتور ہے، ہم کہتے ہیں یار ہن میں کی کرا، پھر میں صبر کروں۔ اس کا مطلب ہے، صبر کا مطلب کیا ہے کہ تم کر کچھ نہیں سکتے، نہ نہ نہ، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ جو مصیبت کا پہاڑ سامنے آ رہا ہے نا، یہ میرے بس اور طاقت سے زیادہ ہے، اے میرے اللہ میں صبر کر کے اس مشکل کے مقابلے کے لیے خود آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، کس کو آگے کر رہا ہوں؟ اے اللہ آپ کی طاقت کو آگے کر رہا ہوں۔ صبر کا معنی یہ ہے۔ ہم نے صبر کا مطلب یہ لیا ہے میں کر کچھ نہیں سکتا تو میں صبر کرتا ہوں، نہ، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ یہ مشکل مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اپنی صلاحیت اور طاقت کی بنیاد پر اے اللہ اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اے میرے اللہ اب ذرا اپنی رحمت کو حرکت دیجئے، اے میرے اللہ اب اپنی طاقت کو میدان میں اتاریے، اب آپ اپنے کن فیکون کی شان کو دکھائیے، اے میرے اللہ اس مصیبت کی کمر توڑیے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت کس طرح صبر کا پھل دیتی ہے۔ اس لیے بھائی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتے، بھائی میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا غور کرنا حضور کے اس ارشاد پر۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو عطایا، تحائف، نعمتیں، انعامات، نوازشیں عطا کرتے ہیں اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے بندوں کو عطیے تحفے دیتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں وہ صبر ہے۔ اس حدیث پر دوبارہ غور کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا کرتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اور ہم صبر کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم صبر سمجھتے ہیں بے بسی کو، ہم صبر سمجھتے ہیں کچھ نہ کر سکنے کو، کہ یار میرا دشمن طاقتور ہے میں اب مجبور ہوں بس، نہ نہ نہ، ہم نے یہ صبر کی توہین کی ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرا مد مقابل، میری مشکلات یہ میرے طاقت سے زیادہ ہے، اے اللہ میں آپ کو آواز دیتا ہوں آپ اپنی طاقت میدان میں اتاریے۔ صبر کا معنی یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کتنی جگہ صبر کا حکم دیا؟ 90 جگہ۔ فاصبر، کوئی قرآن کی صورت دیکھ لیجیے جہاں حضور کی مشکلات کا تذکرہ ہو، آخر میں قرآن کیا کرا؟ فاصبر۔ نبی جی کیا کرے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ نبی جی ذرا باغ ڈھور ہمارے ہاتھ میں دیجئے، نبی جی ذرا ہمیں آواز دے کے دیکھیے، نبی جی یہ مشکلات ذرا اگر حاسدوں کے حسد سے تنگ ہیں، ان حاسدوں کے مقابلے پر اپنے اللہ کو لا کے دیکھیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرما تھے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح جو تابعین میں بہت اونچی شان کے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، حضرت عطاء پاس بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک حبشیہ خاتون آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عطاء سے کہا عطاء تجھے جنتی عورت دکھاؤں؟ کیا کہا؟ تجھے کون سی عورت دکھاؤں؟ جنتی عورت دکھاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عطاء نے عرض کیا جی ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ جو حبشیہ بوڑھی اماں جی مسجد میں داخل ہو رہی ہے، حبشیہ ہیں، بوڑھی ہیں، یہ جو بوڑھی اماں داخل ہو رہی ہیں یہ جنتی ہے؟ حضرت عطاء نے تعجب سے دیکھا کہ جی بظاہر تعجب یہ تھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عطاء کو بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، یہ حبشیہ خاتون حضور کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا
کہ یا تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تجھے شفا مل جائے. بھائی سن نہ اس بات کو، یا تو میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں تاکہ تجھے کیا مل جائے، شفا، یا تو اسی بیماری پر صبر کر اور تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اس مصیبت پر کیا کر. بھائیوں میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم میں اور آپ ہوتے کہتے ہیں اللہ جنت بڑی دور ہے، بعد میں دیکھیں گے. یا اللہ کے حبیب جلدی دعا کیجئے ابھی شفا ملے. لیکن ان حضرات کو آخرت کی سمجھ تھی. وہ میری اور آپ کی طرح دنیا کے سوداگر اور دنیا کے پاپی نہیں تھے. ہم تو اپنی دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی کا ہم کوئی مال خرچ کریں نا، کسی غریب کی مدد کریں، اسی وقت توقع ہوتی ہے کہ کل کوئی میرا کاروبار دوڑنے لگ جائے، یعنی میں جو غریب کی مدد کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے. تو حضرت عطا سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تجھے جنتی خاتون دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی دکھائیے. حبشیہ بوڑھی امائی کہنے لگی یہ جنتی عورت ہے، اور پھر حدیث سنائی کہ یہ اللہ کے حبیب کے پاس آئی تھی اور ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے. اللہ کے حبیب سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے مجھے کیا مل جائے، شفا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یا میں تیرے لیے دعا کر دوں اور تجھے شفا مل جائے گی، حدیث میں ہے تجھے شفا مل جائے گی، یا تو اسی بیماری پر صبر کر اور تجھے کس کی ضمانت دیتا ہوں. آگے بھی وہ اللہ کے نبی کے براہ راست شاگرد تھے نا، آگے بھی تربیت یافتہ تھے. فوراً عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے جنت چاہیے، مجھے شفا نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. ہاں بس اتنی دعا کر دیجئے کہ اس بیماری میں مجھے اتنا ہوش رہے کہ میں اپنا ستر سنبھال سکوں. اللہ کے نبی نے اتنی دعا کر دی اللہ اس کو جنت دے دے اور ان کو بیماری میں اتنا سنبھلنے کا موقع دے دے کہ اپنا ستر چھپا سکے. اب نبی سے زیادہ شفیق اور مہربان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تو صبر کر، تجھے کس کی ضمانت. او بھائیو یہ راز قیامت والے دن کھلیں گے. سچ بات یہ ہے میرا ظرف تو آپ سب سے زیادہ چھوٹا ہے، میں تو آپ سب میں سب سے زیادہ کم ظرف ہوں. قیامت والے دن جب ان پریشانیوں کے راز کھلیں گے نا، اللہ کہیں گے دیکھ تیرے فلاں جاتے جاتے تجھے ٹھوکر لگی تھی، تو گر گیا تھا، چوٹ لگی تھی، اس کے بدلے میں تجھے یہ کچھ دیا. جب اللہ یہ غیب کے پردے اٹھائیں گے اس دن راز کھلے گا. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس دن سمجھ میں آئے گا میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑے بہتے حالات سے دوچار کیا، تھوڑا سا بیماریوں سے گزارا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا. قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو کون مسلمان نہیں جانتا، اور بندہ کانپ جاتا ہے ایوب علیہ السلام کے حالات. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، ایسی آزمائش آئی قرآن سورہ صاد اور سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اہل و عیال واپس لے لیے، اکیلے رہ گئے، مال و دولت بھی گیا. اب کیسی کیسی مصیبتیں آئیں قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. کئی مرتبہ یہاں میں نے ممبر پر بیان کیا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگی کہ کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سارا. قرآن نے بس اتنی بات کہی ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کے سارے اہل و عیال واپس لے لیے. بھائی تھوڑا تصور کرو، یہ چھوٹی آزمائش ہے. سارا مال واپس لے لیا، سب کچھ واپس لے لیا، ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ نہ رہا. لیکن ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر. قرآن ان کے صبر کا تذکرہ کرا، صبر کیا.
اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس صبر کا پھل دینا شروع کیا۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا۔ ہم نے پھر ایوب علیہ السلام کے صبر کو ایسا قبول کیا کہ ہم نے پھر سارے اہل و عیال واپس دے دیے۔ اب وہ اہل و عیال کس طرح واپس آئے، قرآن و سنت میں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بالکل امکان ہے، میں امکان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں بہت احتیاط سے لفظ استعمال کرتا ہوں۔ یہ بھی امکان ہے کہ ایوب علیہ السلام کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اہل و عیال کو دوبارہ زندہ کر دیا ہو، بالکل یہ امکان موجود ہے۔ اور یہ امکان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری عمل کے ذریعے ان کو اہل و عیال دوبارہ دے دیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کو دوبارہ دے دی، کیوں؟ جب پریشانی آئی انہوں نے اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کیا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور بھائی جب کسی مسلمان پر کوئی پریشانی آ جائے وہ شکوہ شکایت نہ کرے، مایوسی کے کلمات نہ کہے، یہ الفاظ نہ کہے میرا اللہ سنتا ہی نہیں میری۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم ذرا صبر کر کے دیکھو۔ اب دیکھو نا ذرا میری بات، بھائی یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، محبوب بیٹا کیا ہو گیا؟ اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا بظاہر۔ بڑے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام 9-10 سال کے بچے کو، جس کے پیشانی پر نبوت کا نور چمک رہا تھا، اس بچے کو کیا کر دیا؟ اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے مار دیا، ختم کر دیا۔ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن نے 2 جگہ یہ کہا ہے کہ صرف حضرت یعقوب نے صبر نہیں کیا، بلکہ قرآن کہہ رہا صبر جمیل۔ اور صبر جمیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پر زبان سے شکوہ تو دور کی بات ہے، دل میں بھی نہیں آیا کہ میرے اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا صبر کیا، اے میرے اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دل میں بھی یہ خیال نہ آنے دیا۔ ہاں، اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 سال کا بیٹا جدا ہوا، تو جب یہ بیٹا ملا ہے، عمر کہاں تھی؟ یوسف علیہ السلام جوان ہو کر مصر کی حکومت پر کیا ہو گئے؟ اب وہ پتہ نہیں 35 سال تھے یا 40 سال تھے یا 50 سال تھے، تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مفسر نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، اور اس بات کا میرے موضوع سے تعلق بڑا گہرا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت پر پہنچا دیا، اور بادشاہت بھی ایسی عظیم الشان دی جس کا قرآن کیا کر رہا ہے؟ تذکرہ کر رہا ہے۔ صرف حضرت یوسف کو نہیں پہنچایا، بنی اسرائیل کو مصر کی قیادت دے دی۔ بنی اسرائیل کو بھائی کیا دے دی؟ یہ اتنا بڑا پھل کس چیز کا تھا؟ مفسرین نے کہا یہ اتنا بڑا پھل حضرت یوسف کے دھکوں کا نہیں تھا، یہ یعقوب علیہ السلام کے صبر کا پھل تھا۔ یہ کس کا پھل تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کیا، اور صرف صبر ہی نہیں، صبر جمیل کیا۔ اور صبر جمیل یہ ہے کہ زبان پر شکوہ تو دور کی بات ہے، دل میں بھی شکوہ نہیں۔ اے میرے بس اللہ سے فریاد کرتے رہے، اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا، ان مشکل حالات سے نکال۔ اور جب بچوں نے آ کے پوری واردات سنائی تو اس وقت بھی کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتا ہوں اور مدد کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہو گیا میرے بندے، تو نے 30 سال 40 سال صبر کیا ہے، دیکھ ذرا تیرے صبر سے تیرے بچے کو کہاں تک پہنچاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی دے دی، اور اس مصیبت میں جو کچھ گیا تھا یعقوب علیہ السلام کا، بھائی سارا کچھ واپس لوٹا دیا کہ نہیں؟
خود قرآن میں ہے بینائی بھی چلی گئی تھی، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی کہ نہیں؟ اس لیے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں سکھائیں؟ بھائی بولو میرے ساتھ، کتنی باتیں سکھائیں؟ 5۔ نمبر 1 صبر و امید۔ پریشانیاں ہر کسی کو آنی ہے، میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں۔ اگر پریشانی نہ آنے کا اصول ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہ آتی۔ اللہ کے نبی کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے زندگی ہی میں فوت ہو گئی، ساری اولاد۔ اس لیے پریشانیاں ہر کسی پر آنی ہے بھائیوں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور صبر کا معنی بزدلی نہیں ہے۔ دیکھو میں ایک بات، آپ میری یہ نقطہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا، مکی زندگی جو ہے 13 سالوں کی، صحابہ اکرام پر کون سا ظلم نہیں توڑا؟ آپ پورے قرآن کی مکی صورتیں کھول کے دیکھ لیجئے، وہ مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کیا کرو؟ صبر۔ شیب ابی طالب میں بند ہے، شیب ابی طالب میں مقاطعہ کیا ہوا ہے۔ ابو طالب کی حویلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت آپ کے چند تھے اس وقت، تو آغاز تھا، آپ کے 100 سوا 100 150 صحابہ وہ ایک حویلی میں بند رہے، اور بند بھی بھائی 2 دن رہے 3 دن؟ بھائی بولو ذرا، ہاں۔ اور کوئی پریشانی پر تعزیت نہیں کر سکتا، کوئی پیسوں سے بھی کوئی چیز نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان سالوں میں جو سب سے لذیذ ترین غذا میرے حلق سے اتری وہ یہ تھی کہ میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، رات کو مجھے یوں لگا میرا پیشاب سامنے کسی چیز پر پڑ رہا ہے، میں نے چیک کیا تو وہ ایک جانور کی کھال اور چمڑا تھا، میں نے اس کو نکالا جس پر میرا ہی پیشاب گر رہا تھا، اور اس کو دھویا، چونکہ مضطر تھے۔ بھائی جو بے بس ہو جائے فمن اضطر فی مخمصۃ، اس کے لیے اجازت ہے یا نہیں؟ فرمایا میں نے وہ کھال دھوئی، پاک کی، اور اس کو آگ پہ بھونا اور اس کو کھایا۔ ان سالوں میں سب سے محبوب ترین لذیذ ترین غذا جو میرے حلق سے اتری تھی وہ یہ تھی۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی کی زبان پر شکوے کا کلمہ تھا؟ نہ، سب نے صبر کیا۔ اور صبر کا معنی کیا ہے؟ اے میرے اللہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، اے اللہ یہ میرے بس سے باہر ہے، میرے بس سے باہر ہے۔ چند دن پہلے ایک دوست آئے، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، 2 بیٹیاں ایک جگہ دے رکھی ہیں، اور ہمارا معاشرہ چونکہ ظالمانہ ہے، 2 بیٹیاں ایک ہی گھر میں دے رکھی ہیں، اور اب وہ جو ہے ان کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں۔ ان کی بیٹی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور ان کا بچہ بالکل نالائق اور آوارہ ہے۔ ظلماً دباؤ دے رہے ہیں کہ جناب یا اپنی بیٹی کا رشتہ دو، یا جو آپ کی 2 بیٹیاں ہیں ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ فارغ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی لعنت ہے۔ بھائی میری بات سنو، جس دین نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم کسی کا مال بغیر اس کی دل کی رضا کے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی۔ بھائیو میں توجہ کرنا ذرا، کسی مسلمان کا مال صرف اجازت نہیں، اس کے دل کی خوشی کے بغیر بھی نہیں لے سکتے۔ میں یہاں عمومی چندہ کیوں نہیں کرتا؟ میں ابھی تقریر رو کے کہوں بھائی 50 لاکھ چاہیے، پورا کرو پھر نماز پڑھاؤں گا؟ میرا فرداً بہت لوگوں سے احترام کا رشتہ ہے، میرے حیا میں بہت سارے دوستوں کو لکھوانا پڑے گا،
ان کا دل چاہ نہیں رہا، لیکن شرم و حیا میں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ حلال نہیں ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، طیب نفس نہیں پایا گیا۔ تو بھائیو، جس دین نے دل کی خوشی کے بغیر کسی کا 1 روپے لینا جائز قرار نہیں دیا، کیا اس دین میں اس کی اجازت ہے کہ کسی کو مجبور کر کے اس کی بیٹی کا رشتہ لیا جائے؟ جائز بنتا ہے؟ ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ بھائی ذرا میری ایک بات سنو، مثلا نوید صاحب آگے بیٹھے، ایک بندہ پیچھے سے آئے، آ کر ان کو اٹھا کے کہے مجھے بیٹھنے دیجئے، یہ جائز ہے؟ بھائی بولتے نہیں۔ جس نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہو کہ پانی پینے کے بعد اپنا جھوٹا پانی دینا کس کو ہے، اصول یہ ہے کہ دائیں طرف والے کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے پانی پیا، دائیں طرف دیکھا، بیٹوں کی جگہ بھائیوں کی جگہ ابن عباس ہے، اور دائیں طرف دیکھا قوم کے سردار ابو بکر ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اپنا پانی، ان کا پانی نہیں، کس کا پانی؟ اور پانی کی ایک عام چیز ہے پانی، کون سا کچھ سونا ہیرے جواہرات تقسیم کر رہے تھے۔ ادھر دیکھا، دینا چاہیے دائیں طرف والے کو لیکن بچہ ہے، بائیں طرف والے کو دینا نہیں چاہیے لیکن وہ قوم کا سردار ہے، اس کا مقام ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ادھر دیکھا، ابن عباس سے کہا یا ابنی، اے لڑکے اگر تو اجازت دے تو یہ پانی ادھر دے دوں۔ او بھائی، جو نبی ہمیں یہ سکھا کے گئے کہ اپنا جھوٹا پانی چچا زاد بیٹوں کی جگہ زبردستی دے بھی دیتے، شکوہ نہ کرتے ابن عباس، لیکن پھر بھی ابن عباس کی اجازت مانگی، ابن عباس نے آگے سے اجازت نہیں دی، کہا نہ اللہ کے نبی مجھے ہی ملنا چاہیے، کہا بھائی ٹھیک ہے نہیں اجازت دیتا۔ تو جس نبی نے اپنا جھوٹا پانی جس کا حق تھا اس کی اجازت کے بغیر نہیں دیا، تو ہم دبا کر کہ جی آپ کی 2 بیٹیاں میری طرف ہیں، اگر اب آپ کی 2 بیٹیاں میں نے لے رکھی ہیں، اب آپ جو ہے مجھے ایک اور رشتہ آپ نے دینا ہے، لڑکا آگے کیا ہے، اگر یہ تیسری بھی نہیں دو گے تو پہلی 2 بھی کیا ہو جائیں گی، واپس آ جائیں گی۔ لڑکا آوارہ بھی ہے، منشیات کا عادی بھی ہے، تیسری بچی پڑھی لکھی ہے۔ اب وہ صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے حال بھی پوچھ رہے ہیں، رو بھی رہے، مفتی صاحب میں اپنی بچی کس طرح برباد کر دوں؟ تو کیا بھائی یہ جائز بنتا ہے؟ بھائی بولو اللہ کی رحمت بھائی اترتی کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں ایسے ایسے ظلم کی داستانیں، ہمارے یہاں خاندانوں میں ایسے ایسے جبر ہیں، ایسے ایسے ظلم ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے آپ سے بہت ساری مرتبہ عرض کیا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہو اللہ دعا قبول نہیں کرتے، لاکھ بندہ تہجد پڑھ لے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے پر بندہ ہاتھ اٹھاتا اللہ ہر دعا کو سن لیتے۔ بہرحال بات دور نکل آئی، میں کیا عرض کر رہا تھا، مشکلات میں کتنے عمل نبیوں کے ہیں۔ اب میں نے اس دوست سے کہا، میں نے کہا آپ تھوڑا سا صبر کیجئے، اور اس کو صبر کی یہی تشریح سمجھائی۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں بے بس ہوں، صبر کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں رہا، اے اللہ اب آپ آئیے میرے اس مسئلے کو حل کیجئے۔ مکہ میں یہی ہوا، شیب ابی طالب میں جو کچھ ظلم ہوا، اور جب مکہ کے ظلم کی حد ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جاتے ہی میدان بدر سجا۔ میدان بدر جو تھا اس کے پیچھے 13 سالوں کا صبر تھا۔ کتنے سالوں کا صبر تھا؟ 13 سالوں کا صبر تھا۔ پھر اس 13 سالہ صبر نے جب اپنی طاقت دکھائی،
پھر بھائی حضرت بلال جیسے کمزور کے ہاتھوں مکے کا سردار امیہ بن خلف قتل ہوا. اللہ نے دکھایا صحابہ اکرام یوں اشارہ کرتے تھے سر ہو جاتا تھا, فرشتے اڑا دیتے تھے. اور میدان بدر کے بعد صحابہ اکرام نے فرمایا ہم نے دیکھا فرشتوں کی ماروں کے نشان. یہ تو خود قرآن نے کہا ہے کہ ان کافروں کی گردنوں پر ماروں کے نشان تھے. آپ میدان بدر پڑھ کر تو دیکھیے. ہم بدر کا مزہ تو لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا کتنے عرصے کا صبر ہے. ہاں اس لیے بھائیو جو بات میں زور دے کر سمجھا رہا ہوں, صبر کا معنی بزدلی نہیں ہے, صبر کا معنی بے بسی نہیں ہے, صبر کا معنی مایوسی نہیں ہے. صبر کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ اب میں جہاں پھنسا ہوں, اے اللہ اس الجھن کو میں حل نہیں کر سکتا. بیٹیوں کی کوئی پریشانی ہے, کسی حاسد کا حسد دیکھنا پڑ رہا ہے, کسی ظالم کا ظلم دیکھنا پڑ رہا ہے, کسی زیادتی سے واسطہ پڑا ہوا ہے, کسی نے ہماری زمین اور پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے, ہم خود سے خلاف شرع کوئی کام نہ کرے, صبر سے کام لے اور اللہ سے فریاد کرے اے میرے اللہ میں صبر کرتا ہوں, اے میرے اللہ میں صبر کرتا ہوں, اے میرے اللہ میں صبر کرتا ہوں. ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا, میں صبر کرتا ہوں. اللہ کو واسطہ دیجئے, اللہ کو کیا دیجئے, اے اللہ یعقوب علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا میں اس طرح صبر کرتا ہوں. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صبر کیا میں اس طرح صبر کرتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ جل جلالہ پھر کس طرح اپنی رحمت دکھاتے ہیں, کس طرح مشکلات میں انگلی پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے پلاٹوں پر زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو اللہ کس طرح مٹاتے ہیں. اصل میں صبر تدبیر ہے ایک اللہ کی رحمت کو اپنے ساتھ لینے کی. اصل میں صبر تدبیر ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کی. صبر اصل میں تدبیر ہے اللہ کی رحمت کے بد دروازے کو کھولنے کی. اگر یہ بزدلی ہوتی تو ہر مشکل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو 90 جگہ, بھائی کتنی جگہ, 90 جگہ یہ نہ کہتی ہے آپ صبر کیجئے, آپ صبر کیجئے. میں آج جب اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا, سچی بات یہ میں اس حدیث میں حیران رہ گیا. بارہا پڑھی تھی لیکن ذہن سے بالکل اوجھل تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتے ہیں, ابھی میں نے آپ سے پوچھا ہمارے پاس جو سب کچھ ہے یہ کس کا, پتہ یہ چلا ہمارے آقا نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو عطایا تحفے ہدیے دیتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا جو تحفہ ہے وہ صبر ہے. بھائی وہ کیا ہے, وہ صبر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام ویسے 950 سال صبر کرتے رہے؟ وہ صبر کی حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے. وہ کیا تھے, صبر کی حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے. صحابہ اکرام پر جب, اسی لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے حیات الصحابہ میں ایک جگہ لکھا ہے جہاں صحابہ کی مشکلات ہیں اس کے درمیان میں ایک جملہ ہے کہ ان لوگوں پر جب صبر کی باری آتی نا تو وہ سمجھتے کہ اب اللہ کی رحمت قریب آ رہی ہے. صبر کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ معاملات ہمارے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اللہ وہ کہہ رہے ہیں میرے بندے ذرا تو سانس لے, اب یہ تیرے بس کا کام نہیں, اس صورتحال سے میں نبٹتا ہوں. اور بھائی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب وہ اللہ ارادہ کر لے بس وہ کن کہتا ہے تو بھائی ویسا ہی ہو جاتا ہے. اب آئیے آج کی میری گزارشات پر. بھائی میں کہاں سے چلا تھا, میرے ساتھ دہرائیے. ہر مسلمان, ہر انسان کو زندگی میں مصیبتوں کے خاردار جنگل سے گزرنا ہے. یہ بیماریاں دیکھنی ہیں, یہ پریشانیاں دیکھنی ہیں, یہ اولاد کی مصیبتیں دیکھنی ہیں. دین کے اعتبار سے ہمیں پریشانیاں آنی ہی آنی ہیں, یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا. نبیوں پر آئی ہے, میں نے ابھی مثال دی ہے. اللہ کے نبی کو بخار کتنا چڑھتا تھا بھائی, ڈبل بخار چڑھتا تھا اللہ کے نبی کو. صحیح حدیث میں ہے اللہ کے نبی کی بیماری ڈبل ہو جاتی تھی, تکلیف ڈبل ہو جاتی تھی.
اور ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے کتنے طریقے بتائے؟ 5 طریقے۔ ان میں سے پہلا طریقہ صبر اور امید ہے، اور بھائی دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تعوذ و پناہ، انشاءاللہ اس کی تشریح میں عرض کروں گا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ یقین و توکل۔ الفاظ مشکل ہیں اس لیے شاید آپ کو یاد نہیں ہو رہے، یقین اور توکل۔ اور چوتھا طریقہ کیا ہے؟ تفویض الی اللہ۔ اور 5واں طریقہ کیا ہے؟ انابت الی اللہ۔ میں اس پر قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کی، میرے نبی کی بات ہے، کوئی مسلمان اپنی پریشانیوں میں یہ 5 کام کر کے دیکھے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت، اپنی مدد کا نظارہ نہ دکھائے تو بھائی کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول سے اس کا سوال بنتا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، میں نے ایک کی تشریح کر دی ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بقیہ 4 آئندہ جمعے کی تقریر میں صحیح۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا